مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سان، لکائے ابر رأفت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ لخت لخت دل ہر جگر چاک سے، لخت لخت دل ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی حالت لاکھوں سلام، شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام۔ حق محرم امام التقیٰ والنقیٰ، ذات اکرم امام التقیٰ والنقیٰ، قطب عالم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سلام کے 171 اشعار ہیں۔ کتنے؟ اور اس سلام کی خوبی ہے، خوبیاں تو بہت ہے خوبیاں، اس میں ایک جو بڑی باریک سی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت، یہ جو ترکیب استعمال کی نا اعلیٰ مصطفیٰ جان، اعلیٰ سے پہلے اس کی مثال ملتی نہیں اردو ادب کہ کسی نے استعمال کیا، تلاش کے باوجود نہیں ملی، کسی کے پاس ہو تو مجھ سے بتا دیجئے مجھے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے یہ ترکیب کسی کے حصے میں نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت نے استعمال کی، مصطفیٰ جان رحمت۔ اس کلام کو دل تو کرتا ہے کبھی پورا پڑھوں، پاکستان میں مدینہ شریف میں پڑھا ہے ہم لوگوں نے، پاکستان میں کبھی موقع ملا تو پڑھوں، لیکن مدینہ شریف میں مجھے سعادت ملی ہے کہ حضور کے روزے پر یہ پورا سلام پڑھا الحمدللہ کھڑے ہو کر، 171 اشعار۔ تو اللہ کرے پھر نصیب ہو، اگر اس کلام کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں نا، ایسا سرور ہے اس کے اندر، ایسا سرور ہے، اتنی کمال کی اعلیٰ حضرت نے اس میں قصیدہ لکھا ہے سلامیہ کہ بس اردو ادب میں اس سے بڑا سلام کس نے لکھا نہیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اور کلام کی ابتدا مصطفیٰ جان رحمت پہ لگا اور اس کی آخر مصطفیٰ جان رحمت، یعنی اعلیٰ حضرت کو اپنے سلام کی مقبولیت کا اس قدر اندازہ تھا کہ قیامت کے دن جب حضور تشریف لائیں فرشتوں کے جھرمٹ میں، ایسے میں ملائکہ کہیں ہاں رضا شروع ہو جا، پڑھ مصطفیٰ جان رحمت اللہ السلام، لیکن اتنا مطلب کہ اعلیٰ حضرت کو یقین تھا کہ قیامت کے دن بھی فرشتے آئیں گے تو مجھ سے کہیں گے کہ اے رضا دنیا میں تو پڑھا تو نے، آج موقع آ گیا چل ابھی شروع ہو جا، مصطفیٰ جان رحمت ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزم رضا، جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت سے جب کہا جائے کہ پڑھ سلام پڑھ ادھر ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ہم نوا بن جائیں اور ہم بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے کھڑے کھڑے کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ. بیٹھ جائیں. انشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب جو ہیں وہ دعا فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ مہمانوں کے لیے طعام کا بھی اہتمام ہے انشاءاللہ. جی میں تو آمین کہنے والا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین. میرے مولا تیرا ذکر کیا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. میرے مولا کریم نعت شریف پڑھی گئی، ذکر اذکار اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. الہ العالمین رات کا پچھلا حصہ میرے مولا تیری رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا. اللہ ہم تیرے عاجز بندے، تیرے حبیب کے امتی تیری بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلائے. میرے مولا رحمت کرم فضل کی بارش عطا فرما. میرے مولا ہمارے گناہ معاف فرما، غلطیاں معاف فرما، خطائیں معاف فرما. میرے مولا ہم سب کو عشق رسول، محبت رسول عطا فرما. الہ العالمین اسی محبت میں، اسی عشق میں جینا، اسی عشق میں مرنا بنا دے. اے اللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غلامی عطا فرما. میرے مولا ہمارے عزیزاں بھائی عمار نے تیرے محبوب کی محفل سجائی. میرے مولا اس ڈیرے کو ہمیشہ سجا کے رکھنا. میرے مولا ہمیشہ ہمیشہ ان کو صحت تندرستی شفا عطا فرما. میرے مولا کریم بھائی عمار کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ صحت بافیت قائم دائم فرما. میرے مولا جتنے مسلمان بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما. عمار بھائی کو بھی بیٹے عطا فرما. اے العالمین ہمارے پیارے بھائی اویس رضا، میرے مولا جس طرح تو نے ان کو آواز دی، یہ تیری توفیق، تیرا فضل، تیرا کرم. حاسدین کے حسد سے بچا کے رکھنا، شریروں کے شر سے بچا کے رکھنا. میرے مولا ساری زندگی اسی طرح تیرا ذکر، تیرے حبیب کے ذکر میں زندگی گزرتی رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے رہیں. اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، زہد و تقوی میں، نماز میں، نیکی میں برکتیں عطا فرما اور پکا سچا عشق رسول عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا واسطہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارنے کی توفیق فرما. عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما. جتنے دوست احباب دعا میں شامل، میرا مولا پیارا پیارا مہینہ رجب المرجب شریف کا، آقا کریم کی معراج کا مہینہ، میرے مولا اس پیارے مہینے کی عظمتوں، برکتوں، بزرگی کا صدقہ اللہ ہماری تمام دل کی نیک حاجتیں پوریاں فرما، نیک تمنا منظور فرما. میرے مولا جیسے بھائی اویس صاحب نے کہا کہ روضہ رسول ہو، پھر وہاں صلاۃ والسلام کے اشعار پڑھے جائیں. اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما. گنبد خضرا کی سنہری جالیاں دکھا، بیت اللہ شریف مقام ملتزم پر حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے چمٹ کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پیارے بھائیوں، آپ نے نام سنا ہوگا حضور قطب مدینہ ضیاء الدین احمد مدنی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. 77 سال مدینہ شریف میں رہے اور وہیں ان کا وصال ہوا. مجھے ایک
دعا کے دوران ایک جملہ ایسا آیا کہ میں اس پر تھوڑا سا میں بات کروں. اولاد اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے. جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی دے. یہ بندے کا اختیار نہیں ہے. دعا مانگنی چاہیے، اس سے انکار بھی نہیں. اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضور قطب مدینہ کے پاس ایک شخص آیا جس کی مسلسل 3 بیٹیاں ہوئیں. تو وہ 3 بیٹیوں کی بعد جب تیسری بیٹی تھی تو وہ جب کہنے گیا تو اس کے انداز سے ایسا لگا کہ شاید اس کو خوشی نہیں ہوئی. تو حضور قطب مدینہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بیٹا عطا کرتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ میرے اس دیے ہوئے جس کو بیٹا دیا میں نے اس پر کیا کر رہا ہے. تو فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو وہ آ کر اللہ سے کہتے ہیں مولا تیرا بندہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو بشارت دو کہ یہ بچہ اس کا مددگار ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بندے کو بشارت دو کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ تیرا مددگار ہوگا. جب کسی کو لڑکی دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے. تو فرشتے جب جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا بندہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ اسے بشارت دو کہ اللہ تیرا مددگار ہوگا. تو بیٹیاں کیا ہیں؟ یہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹیاں مسلسل آتی ہیں تو بڑھیں گے منہ گر جاتے ہیں. نہ یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے، بندے کے اختیار میں ہی نہیں. ہم بندے کو بندہ رہنا چاہیے، رب بننے کی کوشش نہ کرے. اللہ نے دیا اس کی مرضی، ہمارے لیے یہی بہتر ہے. تو طلب رکھنا کہ بیٹا ہو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ سے دعا کرے، وہ دے وہ نہ دے اس کی مرضی، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن لڑکا ہو یا لڑکی دونوں صورتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور ویسے بھی لڑکیاں جو بیٹیاں وہ باپ سے بہت پیار کرتی ہیں. آپ یقین کریں جن کی بیٹیاں ہیں نا جو بڑی ہو گئی ہیں، جو شادیاں ہو گئی ہیں، بچیاں جتنی محبت کرتی ہیں نا باپ سے، بیٹا اتنی نہیں کرتا. باپ کے جنازے پہ روتی بھی لڑکی زیادہ ہے. تو بچیاں بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں. بچیاں بہت پیاریاں ہوتی ہیں. سب کی بچیاں سانجھیاں ہوتی ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام غزالی علیہ الرحمٰن نے شاید مجھے یاد پڑتا ہے یہ حدیث لکھی ہے کہ خوش نصیب ہیں والدین کہ جن کے یہاں پہلی اولاد لڑکی ہو. کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بھی تو پہلی شہزادی ہی تھی. اور جن کی 3 بچیاں ہوں اور اس کو پال پوس کر تربیت کر کے اگر اس کو بیاہ دے، اس کے گھر کی کر دے، تو حضور نے 2 انگلیوں کو ملا کر کہا کہ وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اب جیسے حضور نے اشارہ کیا ویسے وہ کر سکتا نہیں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 2 انگلیاں یوں رکھی حضور کہ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کتنے قریب ہیں، کہا جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نادان ہیں، جو نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، اور لڑکی آنے پر، بچی میرا ہونے پر ان کے منہ لٹک جاتے ہیں. تو انہیں توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو غلطی ہوئی ہے مجھے معاف فرما دے. لڑکی رحمت. اور میں نے اپنی زندگی میں میرا مشاہدہ ہے الحمدللہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کے دن پھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب میرے اتنے مشاہدے ہیں، میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب تک لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی ان کے معاملات بھی کچھ اور تھے. جیسے ہی لڑکی آئی اللہ نے ان کو نوازا، اتنا نوازا کہ آج ان کے وہ حالات ہی نہیں رہے. تو لڑکی کے آنے پر کبھی بھی دل چھڑا نہ کریں.
اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بھی دعا گو ہوں میرے اپنے بچے کے لیے، میرا پیارا بیٹا عمار کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اس کی کمی تھوڑی ہے، مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو، جن کی یہاں بھی اولاد نرینہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور جو بچے بچیاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ خیر کے ساتھ ان کی طبیعت نصیب فرمائے اور ان کے نصیب اچھے بھرے اور ان کی خوشیاں ہر والدین کو اللہ نصیب فرمائے. آمین. جی اللہ تعالیٰ آپ کے تایا صاحب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. اور یہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے تھا، ختم تھا سالانہ. جتنے مومن مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. اور یہ سارا ثواب حضور کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، اور حضور کے صدقے میں تمام اولیاء کاملین، تمام صحابہ صحابہ تابعین، تمام کی بارگاہ میں ہوتا ہوا ہر مومن مسلمان کی روح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وصلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.